اچھا، اب ہم کچھ بات کرتے ہیں ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی اور اسلام آباد کی صورتحال کی. پاکستان تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ بشرا بی بی خود اس احتجاج میں شامل ہیں اور شی از کالنگ دی شاٹس. ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے. انہوں نے مختصر خطابات بھی کیے ہیں اس پوری ریلی کے دوران. بشرا بی بی کی ہمشیرہ مریم بٹو صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. مریم صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ کہیے گا احتجاج کو لیڈ کر رہی ہیں بشرا بی بی سیاست میں ابھی تک، یعنی ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں تو ایکٹیو ہیں، خطابات بھی کرتی ہیں. ڈی چوک پہنچنا ہے، ڈی چوک پہنچ کے مقصد خان صاحب کو نکلوانا ہے. سوری مجھے آپ کی آواز ہے، کین یو ریپیٹ؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بشرا بی بی ویسے تو یہ سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں کہ ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے. فار ناؤ اگر ابھی کی بات کریں ہم تو وہ ایک مارچ کو لیڈ کر رہی ہیں، مختلف بھی جگہوں پر وہ کر رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ڈی چوک پہنچنا ہے اور مقصد ہمارا بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانا ہے. تو ابھی تک اسی آبجیکٹو کے تحت آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیے جب آپ السلام علیکم، جب آپ کہیں گے آپ لوگ، اب آپ لوگوں میں تو ایک تو فیملی ہے، دوسری طرف بہت سارے پی ٹی آئی ورکرز ہیں، پی ٹی آئی لیڈرز ہیں. خان صاحب نے جو کنڈیشنز ہیں وہ پہلی لے آؤٹ کی ہوئی ہیں کہ واٹ آر دا کنڈیشنز. تو جو پارٹی ہے وہ اس پہ کام کرے گی. ظاہری بات ہے بشرا عمران خان کا تو ایک پرسنل ان کا ہے موٹیو ہے کہ خان صاحب کی رہائی. تو آپ نے اگر دیکھا ہے کہ وہ بار بار بات بھی اسی چیز کے اوپر کر رہی ہیں. ایز اے وائف شی از آؤٹ دیئر ٹو گیٹ جسٹس فار ہر ہسبینڈ. تو یہ ان کا مین موٹیو ہے. باقی جو کنڈیشنز ہیں آف کورس ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، ریٹرن آف دا مینڈیٹ، پولیٹیکل پریزنرز کی جو رہائی ہے، وہ سب کنڈیشنز تو خان صاحب نے پہلے لے آؤٹ کی ہوئی ہیں، وہ سب کو معلوم ہی ہے جی. وہ سیاسی حکمت عملی تو لیکن وہ ابھی تو لیڈ تو کر رہی ہے نا بشرا بی بی، وہی تو ابھی فیصلے لے رہی ہیں. جو مارچ کی ہم بات کریں کہ کس طرح جانا ہے، کیونکہ دیکھیں کل ایک خبر بھی آئی تھی اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بیرسٹر گور کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے اور خان صاحب نے کوئی میسج بھی ریکارڈ کرایا ہے بشرا بی بی کے لیے کہ ایک جگہ ایسی مختص کر لی جائے جہاں پر حکومت کے ساتھ مذاکرات کر کے وہاں احتجاج کیا جائے. حکومت بھی پیچھے ہٹ جائے گی، یہ ساری جو پابندیاں ہٹا دی جائیں گی، لیکن بشرا بی بی نے اس کو منع کر دیا. نہیں، ایبسولوٹلی فیک، ایبسولوٹلی رانگ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خان صاحب نے ان کو پہلے ہی ڈائریکشنز دی تھیں کہ کیا کرنا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈائریکشنز چینج نہیں ہوں گی، اور اسی پہ بشرا عمران جو ہیں وہ عمل کر رہی ہیں. یہ کل کے جو ویڈیو میسج آیا، ویڈیو ریکارڈنگ، انتہائی فیک نیوز ہے. اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے. بیرسٹر گوہر اور باقی ٹیم جا کے خان صاحب کو جس کے بھی میسیجز پاس کرتے رہے وہ ان کو خود پتہ ہے، لیکن خان صاحب نے پہلے ہی ڈائریکشنز دی ہوئی تھیں اور اسی لیے دی تھیں کہ مڈل میں آ کے کوئی ان کو چینج نہیں کرے. اور جیسے بشرا عمران نے پہلے دن کہا کہ یہ پروٹیسٹ تبھی کال آف ہوگا جب خان صاحب خود باہر آ کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ریکارڈنگ پہ کسی پہ کر دیں، باہر آ کے خود اپنی قوم سے خطاب کریں گے اور پروٹیسٹ کو کال آف کریں گے. جی مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو حالات ہیں، جو ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں، 4 آرمی کے اہلکار ہیں، رینجرز کے اہلکار ہیں، وہ بھی وہ وفات پا گئے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو زخمی ہوئے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ہم رکھتے ہوئے سامنے کیا دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں یا کس ڈائریکشن میں آپ جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں اس پروٹیسٹ کو؟ از اٹ گونا گیٹ ورس یا چیزیں سیٹل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں؟ میری جہاں تک نیوز ہے، بہت سارے جو پرامن پروٹیسٹرز تھے جن کے ہاتھوں میں کچھ بھی کوئی ویپنز بھی نہیں تھے، ان کے اوپر پوائنٹ بلینک فائر کیے گئے اور کئی سارے پروٹیسٹرز جو ہیں وہ شہید ہو گئے. میں شہید ان کو اس لیے کہوں گی کہ وہ جو بیچارے پروٹیسٹرز نکلے اپنے گھروں سے، وہ نکلے تھے اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے. ابھی آپ دیکھیں ڈیموکریسی، جوڈیشری، جو بھی مرضی آپ کہیں، دیر از نتھنگ ان پاکستان رائٹ ناؤ. تو وہ ان کے لیے نکلے تھے، اس کی ریسٹوریشن کے لیے. ان کے اوپر ان لوگوں نے، وہ نہتے تھے، ان کے پاس کوئی ویپنس نہیں تھے، انہوں نے ان کو فائر کیے. مجھے جہاں تک معلوم ہے کئی سارے پروٹیسٹرز، پیسفل پروٹیسٹرز، ان کو انہوں نے مار ڈالا. اب ان کے اوپر ہے، فورسز ان کے پاس ہیں، ویپنز ان کے پاس ہیں، اتھارٹی ان کے پاس ہے کہ یہ کتنی جلدی. جو آپ یہ دیکھیں، اگر ان کے پاس قوم کا اگر عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوتا تو یہ ڈر کے کنٹینرز کے پیچھے چھپ کے نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے.
یہ پیسفل پروٹیسٹ کی اجازت دیتے. اگر ان کو لگتا کہ خان صاحب کے ساتھ پاکستان نہیں ہے تو یہ پیسفل پروٹیسٹ کی اجازت دیتے اور پھر یہ دیکھتے. ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈسپائٹ دا کنٹینرز, ڈسپائٹ دا پولیس بروٹیلٹی, ڈسپائٹ دیٹ دا ایف سی رینجرز آف پوائنٹ بلیک, آپ پھر بھی دیکھیں کہ لوگ کتنے ڈٹرمنٹ ہیں. تو ایک دفعہ کھولیں سڑکیں, دفعہ ہٹائیں کنٹینر. مریم صاحب ایک اور چیز بتائیے گا. ابھی بشرا بی بی اور وجہ طور پر ان کی اہلیہ ہیں خان صاحب کی, اور ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے فیملی ممبرس کا, تو ایک خاص ہی ایک دوسرے کے ساتھ ظاہر ہے ان کے لیے نکلنا ہوتا ہے, آل آؤٹ جانا ہوتا ہے, تو وہ احتجاج کو لیڈ کر رہی ہیں. لیکن دیکھیں آن دی ادر ہینڈ آپ کی جو آپ کے چیئرمین ہیں, چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر, وہ ایک میسنجر کا کردار ادا کر رہے ہیں. احتجاج میں بھی وہ ہمیں اس طریقے سے ایکٹیو نہیں نظر آ رہے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ صحیح ہے بینگ اے فیملی ممبر آپ احتجاج کریں, سڑکوں پر نکلیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا کہیں نہ کہیں ڈسکونیکٹ نظر آ رہا ہے, اور وہ قیادت چاہ رہی ہے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ سمجھ رہی ہے قیادت, یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ صحیح راستہ نہیں ہے, وہ ڈیڈ اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات سے حل نکالا جائے اس کا. یہ تاثر بن رہا ہے, اس تاثر کو آپ ظاہر کریں گی یا واقعی ایسا ہے؟ اگر وہ قیادت خان صاحب کی جو ڈائریکشنز ہیں ان سے ہٹ کے کچھ اپنا کر رہے ہیں, تو میں اس کو پی ٹی آئی کی قیادت نہیں کہوں گی, کیونکہ پی ٹی آئی کی قیادت جو لیڈرشپ ہے اٹس ویری کلیئر کہ خان صاحب کی کیا ڈائریکشنز ہیں اور اسی پہ عمل کرنا ہے. خان صاحب چاہے اس وقت کرنٹ چیئرمین نہیں ہیں, بٹ ہی از دا فاؤنڈنگ فادر آف پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کے جو اتنے سارے کارکنان نکلے ہیں وہ ان کی کال پہ نکلے ہیں. آئی ایم شیور کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اس وقت کیونکہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں دونوں سائڈ سے, تو ہی از بزی ود دیٹ. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر, تو کیا کوئی میسج پہنچا ہے کل, کیونکہ ملاقات ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی سے بیرسٹر گوہر کی, کوئی بشرا بی بی تک میسج پیغام پہنچایا انہوں نے؟ نہیں, بیرسٹر گوہر کی جو ہے بشرا بی بی سے ملاقات اسی نہیں کہ بشرا بی بی کی ڈائریکشنز بہت کلیئر ہیں خان صاحب کو, انہوں نے ریلیز کے لیے ہم باہر نہیں آئیں گے. نہیں, بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے لیٹ نائٹ. میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ بیرسٹر گوہر جو محسن نقوی صاحب اور گورنمنٹ کی جو ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ پیغام انہوں نے خان صاحب تک پہنچایا, اور وہ جو بھی خان صاحب نے ان کو کہا وہ انہوں نے واپس پہنچایا. بشرا عمران سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی, کیونکہ بشرا عمران اگین پارٹی کے ڈیسیجنز نہیں کر رہی ہیں. پارٹی کے ڈیسیجنز پارٹی کرے گی, خان صاحب کریں گے. بشرا عمران کا مقصد جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اپنے فرسٹ اینڈ فارموسٹ وہ ظاہری, لیکن دیکھیں اگر پارٹی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے, اگر پارٹی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ایک جگہ مختص کر لی جائے اور اسلام آباد سے تھوڑا سا دور یا ہٹ کے ہم پروٹیسٹ بھی کریں, دھرنا بھی دیں, تو کیا بشرا بی بی اس کو مان لیں گی؟ یہ ڈیسیجن خان صاحب کا ہوگا, بشرا عمران کا نہیں ہے. میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ ڈیسیجن جو ہے وہ خان صاحب کا ہے. بشرا عمران جو بھی کہہ رہی ہیں وہ خان صاحب کے فالوئنگ دی انسٹرکشنز. بالکل جی. مریم صاحبہ, I would just like to add one thing. آپ نے رینجرز کا میرے سے پوچھا تھا. دیکھیں کوئی بھی پاکستانی جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے پیچھے اس کی فیملی ہوتی ہے, چاہے وہ پیسفل پروٹیسٹرز ہیں چاہے وہ رینجرز ہیں, اٹ از اے پوائنٹ آف کنسرن فار آل آف اس. اور کوئی بھی ہم میں سے یہ نہیں چاہے گا کہ یہ جانیں جو ہیں وہ اس طرح بلا وجہ جو ہے وہ ضائع. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے چوری تو کی ہے لیکن آپ ہماری چوری مان لیں. That is not possible. اچھا دیکھیں, حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی اس وقت, خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بشرا بی بی اس وقت سمجھ رہی ہیں کہ وہ لیڈر بن چکی ہیں اور وہ اس اپرچونٹی کو بالکل بھی ضائع نہیں کریں گی, چاہے کوئی سینئر ایلیمنٹس ان کو آ کر کچھ بھی کہیں. ان کے مطابق, خواجہ آصف کے مطابق بشرا بی بی نہیں مانیں گی, اور انہوں نے آگے بڑھ کر یہ بھی کہا کہ انہیں لاشیں چاہیے تاکہ اپنی سیاست کو مزید چمکایا جا سکے. خواجہ آصف کی میں کیا ہی بات کروں, ان کو اپنی پارٹی کی ہسٹری دیکھنی چاہیے کہ جب نواز شریف صاحب سملر سچویشن میں تھے تو بیگم کلثوم نواز نکلی تھیں, تو خواجہ صاحب کو تو ایسے کہتے ہوئے پہلے سوچنا چاہیے. بے نظیر صاحبہ نکلی تھی جب ان کے والد کی جان خطرے میں تھی. تو یہ تو ہمیں ایک ہسٹری میں پتہ لگتا ہے. اور اس سے پہلے اب اگر اسلامک ہسٹری میں چلے جائیں تو مسلمان خواتین نکلتی رہیں جب ان کی ضرورت رہی. مسلمان خواتین جو ہوتی ہیں وہ بہادر ہوتی ہیں, وہ ڈر کے بیٹھنے والی نہیں ہوتی ہیں. جب قوم کو, کسی کو, ان کے خاندان کو ان کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ نکلتی ہیں. تو بشرا عمران بھی اسی لیے نکلی ہیں. اللہ تعالیٰ خان صاحب کو باہر لائے, ان کا رول خان صاحب ڈٹرمن کریں گے, وہ خود ڈٹرمن کریں گی, لیکن ان کا پولیٹیکل کوئی انکلینیشن نہیں ہے. وہ جو کر رہی ہیں وہ اپنے وطن کے لیے, اپنے خاون کے لیے اور باقی سب عوام کے لیے. بالکل جی. مریم صاحبہ یہ بھی بتائیے گا پلیز کہ آپ کی لاسٹ بات کیا ہوئی ہے بشرا بی بی سے, اینڈ واٹ از دا ایجنڈا دیٹ یو گائز آر فالوئنگ؟ میرے تو ابھی کیونکہ رات تھی, آئی ایم بیہائنڈ ٹائم, ابھی صبح ہوئی ہے, تو رات سے جب میں سونے سے پہلے
मैंने उनके वेलबींग, उनके साथ भी लोग हैं जिनसे अगर उनका फ़ोन नहीं चल रहा हो तो आई कॉल देम एंड आई गेट हर वेयर अबाउट्स एंड हर सेफ्टी, कि वो कहाँ पर हैं। अभी आपने सुबह देखा ही होगा ट्विटर वगैरह पे कि उन्होंने सुबह उठ के भी वर्कर्स को कहा कि आपने पीसफुल रहना है, आपने कोई, और उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसी से भी कहा कि आपके भाई बहन हैं, आपने इनके ऊपर फायरिंग नहीं करनी, हम लोग पीसफुल हैं, आप लोग भी पीसफुल रहें। तो शी इज़ ट्राइंग दैट कि कोई भी जान है ज़ाया ना हो, किसी को कुछ प्रॉपर्टी को, किसी को भी। लाए अमल यही है, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली अपना बताया हुआ है कि खान साहब के जब तक रिहाई नहीं होगी हम वापस नहीं जाएंगे। तो वो तो देखिए इस्लामाबाद में तो फौज तलब कर ली गई है आर्टिकल 245 के तहत, और ये भी अहकाम आ रहे हैं कि शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म भी है, क्योंकि रेंजर्स एहलकारों की शहादत हुई है। और हुकूमती वज़रा भी ये कह रहे फर्म है वफाकी वज़ीर दाखिला कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर डी चौक में जहाँ पाबंदी है आने की, वहाँ अगर कोई आएगा तो सख्ती से निपटा जाएगा, ज़ीरो टॉलरेंस है। जो इलीगल हुकूमत है, मैं उसके हर हुक्म को समझती हूँ कि वो इलीगल है। और ये मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर वो तो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, उनके पास तो कोई वेपन्स नहीं है, क्यों फौज तलब की आपने? कौन शरपसंद है? आप लोगों ने फायरिंग की पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे, आप लोग अब उनको शरपसंद कह रहे हैं। ये देखिए, हमेशा जब भी कुछ ऐसा होता है ना तो एक साइड अपने आप को है वो बहुत साइड। लेकिन देखिए मसला यहाँ मरीम साहब इसलिए पेचीदा हो जाता है ना कि जब हुकूमत वक्त ये कह रही है, जो भी है हुकूमत वक्त है, अभी उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास सारा इंतज़ाम है, वो ये कह रहे हैं कि दफ़ा 144 भी है और हाई कोर्ट का हुक्म भी है और हम नहीं चाहते रेड जोन में दाखिले की पाबंदी। तो देखिए जब आप एंटर होंगे, जब आप एंटर होंगे तो ऑब्वियसली आप ताकत के जरिए एंटर होंगे, यानी आप कंटेनर्स हटाएंगे ताकत के जरिए और बाय हुक और बाय क्रूक आप दाखिल होंगे डी चौक में। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप रुक जाएंगे इंतजामिया कहेगी तो फिर तो कॉन्फ्रंटेशन ही है ना। तो इस टकराव की सूरत में क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है, इन पॉसिबिलिटीज पर गौर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? देखिए, ये जो आपने कहा कि जहाँ जिसके पास पावर है, जिसके पास गन्स हैं, जिन्होंने कंटेनर्स लगाए हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ पे गौर करें कि उनको पता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो जो गलत कर रहे हैं वो अपने आप को रिव्यू करें, वो अपने आप को देखें। गलती पे गलती करना वो गलती को सही नहीं कर देगा, उनकी गलती को वो अपनी गलती सही करें। जो प्रोटेस्टर्स वहाँ पर आ रहे हैं वो अपने राइट्स के लिए आ रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट उनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन को आपने सबोताज कर दिया, 26 अमेंडमेंट, जुडिशरी को आपने तबाह कर दिया, डेमोक्रेसी को आपने तबाह कर दिया, ह्यूमन राइट्स को आपने वायलेट किया। ऊपर से आप जो है वो ये शोर मचाते हैं कि जी दूसरे लोग शरपसंद हैं। शरपसंदी कौन कर रहा है? ये आपको भी एज ए नेशन, आप लोग जो आज एंकर्स हैं, आप लोग जो स्टार्स हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप सबको देखना चाहिए। ये सिर्फ कोई बुशरा इमरान खान की फाइट नहीं है, ये आप सब उनके फ्यूचर की फाइट है। इट इज फाइट फॉर योर पाकिस्तान। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इन वट एवर कैपेसिटी दैट वी कैन, हम हमेशा कोशिश करते हैं अपने शो के जरिए ये देखिए पाकिस्तान की बिल्कुल बेहतरी की। बहुत शुक्रिया मरीम बट्टू साहब, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान की बेहतरी की बात होनी चाहिए और जितने भी मसाइल उनका हल मुज़ाकरात के जरिए ही है, अफ़हाम व तफ़हीम से हल किया जाए, किसी भी जानी नुकसान से बिल्कुल बचा जाए। पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए और पीसफुली मामले को हैंडल करना चाहिए। हमारी जो दुआ भी है, ऑपोजिट साइड से हैं वो भी पीसफुल रहें और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी पीसफुल रहें। दैट्स आवर एजेंडा।